الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ الکہف موسیٰ علیہ السلام اور ایک ایسی ہستی کا ذکر جس کے بارے میں بہت کنفیوژن پھیلایا گیا ہے اور اس میں سے اپنے مطلب کو اخذ کرنے کے لیے اپنے مسلک اور اپنے موقف کی دلیل کے لیے اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے ہم ذرا اس کو دیکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ایک لڑکے کو لے کر نکلتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ مجمع البحرین پہ ہم نے پہنچنا ہے، وہ ہماری منزل ہے اور جب تک وہ نہیں آتی ہم چلتے رہیں گے چاہے ہمیں جتنا بھی چلنا پڑے۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما، ایک مچھلی انہوں نے ساتھ رکھ لی تھی، نشانی یہ تھی کہ جہاں اللہ کے اس بندے سے ملاقات ہوگی یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی اس جگہ پہ۔ تو جب وہ مجمع البحرین پہ پہنچ گئے تو مچھلی تو زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام سوئے رہے اور وہ جو ساتھ انہوں نے لڑکا رکھا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد جس نے بطور نبی ٹیک اوور کیا بنی اسرائیل کو، وہ لڑکا وہ تھا، اسی لیے وہ اس معجزے میں ساتھ شریک ہے۔ ناسیہ حوتہما، وہ بھول گئے اپنی اس مچھلی کو۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا، تو اس نے سمندر کے اندر سرنگ بنا لی اور وہ چلی گئی، یعنی اس نے غوطہ لگایا اور سیدھی نکل گئی۔ فلما جاوزا، جب وہ وہاں سے پھر آگے چلے گئے، قال لفتاہ، آپ نے اپنے اس لڑکے کو کہا جو ساتھ تھا، آتینا غداءنا، لاؤ بھائی ہمارا کھانا لاؤ، لنچ لا دو، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہمیں تو اس سفر نے تھکا دیا ہے۔ اس میں سے بڑے لطائف اخذ کیے جاتے ہیں کہ دیکھیں جب تک وہ مقصد تھا جہاں اللہ پاک نے ان کو پہنچانا تھا تھکاوٹ نہیں ہوئی، لیکن جو ہی وہاں سے وہ آگے بڑھے تو آپ کو تھکاوٹ نے آ گھیرا۔ یعنی اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ پاک کے بتائی حدود کے اندر اندر جب ہم رہیں گے تو ہم ایگزاسٹ نہیں ہوں گے سوشلی، نفسیاتی، کسی طرح سے بھی۔ جب بھی ہم اللہ کی حدوں کو توڑیں گے کسی معاملے میں بھی تو ایگزاسٹ ہو جائیں گے، پھر ہم تھک جائیں گے نفسیاتی طور پر اور جنسی طور پر اور دیگر معاملات میں۔ اب اس لڑکے نے جواب دیا، قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، آپ کو نے دیکھا وہ جو ایک پہاڑی تھی جس کے پاس ہم پہنچے تھے، فانی نسیت الحوت، میں مچھلی کا معاملہ جو ہے وہ بھول گیا ہوں، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور وہ مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کرتا کہ ہوا کیا ہے۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، وہ مچھلی تو عجیب طریقے سے سمندر کے اندر داخل ہو گئی۔ قال ذلک ما کنا نبغی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے، یہی تو نشانی تھی، وہی تو جگہ تھی جہاں ہم نے پہنچنا تھا۔ فرتدا، تو وہ پلٹے، اسی لیے مرتد اس کو کہتے ہیں جو پلٹ جائے اپنے دین سے۔ فرتدا دونوں پلٹے، علی آثارہما قصصا، اپنے نقشہ قدم کو فالو کرتے ہوئے پھر وہ اس پہاڑی کے پاس واپس پہنچے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، تو انہوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے انہیں اپنے ہاں سے رحمت دی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے اپنے علم میں سے علم سکھایا تھا۔ یہ یا تو نبی کے لیے بولا جاتا ہے یا فرشتے کے لیے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بولا جاتا۔ نبی تمام ہی
علم لدنی جسے کہتے ہیں نا، اللہ کے یہاں کا علم، وہ ان کے پاس ہوتا ہے. وہ دنیاوی طور پر کسی سے پڑھے نہیں ہوتے. کوئی اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کا استاد تھا اور کل میں نے آپ کو کان پکڑائے ہوئے تھے اور آج آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کا کلمہ پڑھوں. اس لیے اللہ پاک انبیاء کو ان کے اندر علم کے خزانے ہوتے ہیں، صرف ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے نا. تو وہ جب ان کو نبوت کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے، وقت آتا ہے تو وہ علوم جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر دیے جاتے ہیں. اس لیے انہیں بندوں سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. عبد من عبادنا، رجل بھی کہہ سکتا تھا. اللہ پاک وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، کوئی مرد تھا. قرآن میں اس کے علاوہ مرد ہی کہا جاتا ہے نا. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ بندہ آیا جس نے مشورہ سنا تھا فرعون کے دربار میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ ہو گیا ہے، تو جاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک. شہر کے دوسرے حصے سے، پرلے حصے سے بندہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کے کہا کہ موسیٰ، بے شک ملا سردار صاحب حل و عقد جو ہیں تو وہ ملا ہوتے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں. ملا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے. فاخرج انی لک من الناصحین، تو نکل جا، میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں. یہ بندہ مومن تھا، ایمان لایا ہوا تھا. اس کا ذکر پھر آپ کو سورہ المومن میں ملے گا پھر. اچھا، تو رجل کہا. سورہ یاسین میں دیکھیں، جاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلون. شہر کے دوسرے حصے سے دوڑتا ہوا آیا بندہ، رجل. سورہ انبیاء میں فرمایا وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، یہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، وہ پاک ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ وہ بندے ہیں عزت والے، مکرم فرشتے. عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول، وہ تو بات میں بھی آگے نہیں بڑھتے، بات میں بھی سبقت نہیں کرتے اللہ کی. یعنی کام میں، حرکت میں، کسی اور معاملے میں تو الگ رہا نا کہ اللہ نہیں دینا چاہتا وہ دینے کو دوڑ پڑے، اللہ نہیں بچانا چاہتا وہ بچانے کو دوڑ پڑے. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اور وہ اس کے حکم سے کام کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں. وہم بامرہ یعملون یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون، وہ ان کے آگے پیچھے سب جانتا ہے اور وہ کسی کی شفاعت نہیں کرتے. الا لمن ارتضی، ہاں اللہ جن پہ راضی اور اللہ اپنی رضا سے اجازت دے انہیں کہ بھائی فلاں کی تم شفاعت کر سکتے ہو. الا لمن ارتضی وہم من خشیتی مشفقون. تو وہ عباد مکرمون، ان میں سے کوئی بندہ ہے، عبد من عبادنا، ہمارے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ جسے ہم نے اپنے یہاں سے علم دیا تھا اور رحمت عطا کی تھی. رحمت عطا کی تھی، بچہ آگے جا کے وہ مار دیتا ہے. اگر بندہ ہوتا تو وہ کیسا رحمت والا تھا جس نے بچہ مار دیا. یہ جو قضاء و قدر کے کارکن ہوتے ہیں، جو بیوروکریسی ہوتی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، جو اللہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرواتی ہے، وہ اسی طرح کام کرتی ہے. رحمت ہی رحمت ہوتے ہیں اور انہیں پتہ کہ اللہ کے فیصلوں میں رحمت ہے، لہذا وہ رحمت بھی اپنے یہاں سے دی ہے. اور علمناہ من لدنا علما، یہ یا نبی کے لیے ہوتا ہے، وعلمناک من لدنا علما، حضور کو فرمایا، تو یا نبی ہوتا ہے یا فرشتہ ہوتا ہے. تو اس کا نام بھی ہم نے رکھ لیا خضر، اور پھر اس کو خواجہ بھی بنا لیا، خواجہ خضر. اور پھر پوری متھ ایک متوازی ہم نے ان کے لیے ایجاد کر لی. وہ فلاں جنگل میں ملے، وہ قدرت اللہ شہاب کو ملے، وہ فلاں کو ملے، اور انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا اور بندے کو معزول کیا اور دوسرے ولی اللہ کو اس کی جگہ نابس کرنا جو ہے وہ نصب کر دیا، اور فلاں کتب کو جو ہے وہ معطل اس کی شکتیاں ساری جو ہے وہ سلب کر لیں اور پھر دوسرے کو عطا کر دیں. یہ پورا ایک ڈاگما بنا کے ہم نے رکھ لیا. جبکہ وہ بندہ موسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی نبوت ملنے سے پہلے واقعات و حادثات کا ایک سمجھ لیں کہ انبار ہے ان کے ساتھ رکھا ہوا. ان کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، ماں کے ہاتھوں دریا میں پھنکوا دیا ہے. تو وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے یہاں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ظاہر کچھ اور آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہوتا ہے.
بس یہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہو رہی ہے نا. کچھ آپ کی تربیت ہوئی شیخ مدین کے یہاں اور کچھ یہ صاحب کرنے آئے. اور یہ جو سورہ کاف ہے یہ ساری تقریباً مادی احوال سے متعلق ہے، یعنی مادی طور پہ کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. اچھا، موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں. قال له موسیٰ نے ان سے کہا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا آپ کو میں فالو کروں، آپ کے ساتھ چلوں، آپ کے پاس رہوں، اس لیے، اس مقصد کے لیے کہ آپ مجھے سکھائیں اس رشد میں سے جو آپ کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے، مجھے بھی اس میں سے سکھائیں. قال انک لن تستطيع معي صبرا، انہوں نے کہا کہ تو ہرگز صبر نہیں کر سکتا میرے ساتھ، یعنی میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اور وہ جس طرح سے نظر آئیں گے تم ہرگز نہیں صبر کر سکتے میرے ساتھ. لن پتہ ہے لیکن تربیت بھی کرنی ہے، تو ہرگز صبر نہیں کر سکتے آپ، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہیں. آپ نے تو شریعت کو لاگو کرنا ہے نا. جہاں آپ کو شریعت کی خلاف ورزی ہوتی نظر آ رہی ہے تو آپ بول پڑیں گے، جبکہ شریعت فرشتوں کے لیے تو نہیں نا، وہ تو ان کو تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے. اب اگر ایک بندے کو قتل کرنا ہے فرشتے نے تو شریعت کے مطابق تو پھر وہ قاتل ہوگا نا، جبکہ اللہ کے یہاں وہ اللہ کے حکم نافذ کرنے والا ہے. جیسے تارا مسیح وزیر اعظم، اس نے ہمارا مار دیا لیکن اس کو قاتل کہتا تھا؟ نہیں کہتا تھا، کیونکہ وہ سرکار کا حکم پورا کر رہا تھا. پتہ نہیں اس نے کتنے مارے ہوں گے لیکن اس کو قاتل کوئی نہیں کہتا، اس لیے اس کا نام ہی نہیں اس میں، وہ تو حکم کو پورا کر رہا ہے. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، انہوں نے کہا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں آپ کا شاگرد ہوں بس. قال فإن اتبعتنی، انہوں نے کہا کہ اچھا پھر اگر تم میرے ساتھ چلے گا، مجھے فالو کرے گا، فلا تسألنی عن شیء، تو پھر مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال مت کرنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک کہ میں خود بخود اس کا ذکر نہ کروں. آپ نے درمیان میں ٹوکنا نہیں ہے، کوئی سوال نہیں کرنا، کوئی اعتراض نہیں کرنا. فانطلقا، دونوں چل پڑے. اب سوال یہ ہے کہ بندے تین ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لڑکا ہے، دو ہو گئے. فرتدا، دونوں پلٹے، علی آثارہما، اپنے قدموں کے نشان پر، قصصا، ان کو فالو کرتے ہوئے. تو وہ دو ہیں، تیسرا یہ بندہ ہو گیا فرشتہ، تیسرا یہ بندہ ہو گیا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہو گیا، تو تین ہو گئے. تو فانطلقوا ہونا چاہیے تھا، فانطلقا کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام اور لڑکے ہی چلے ہیں، اور یہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ اپنی خاص طرح سے ان کے ساتھ ہے، جس طرح فرشتے ہوتے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آتے. اس لیے کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے اور وہ لڑکا بھی، اور وہ ان کو نظر نہیں آئے. جب انہوں نے نہیں چاہا تو نظر نہیں آئے وہ، اور جب وہ پلٹ کر آگے سے آئے تو پھر ان کو نظر آئے. جب اس نے چاہا کہ میں ان کو نظر آؤں تو وہ نظر آئے، اور جب نہیں چاہا تو وہ نہیں نظر آئے. وہاں سے گئے، مچھلی زندہ ہوئی ہے تو اس کا مطلب وہ وہاں تھے، نشانی تھی کہ وہ وہاں ہوں گے، تھے مگر نظر نہیں آئے. آگے سے واپس آئے تو نظر آئے. فانطلقا، کیا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو لڑکا تھا وہ چلے، اور ساتھ وہ جو فرشتہ ہے وہ ان کے ساتھ چلا نہیں، یعنی وہ اپنے طور پہ ان کے ساتھ ہے. یہ ایک نقطہ نظر ہے، لیکن یہاں اس بندے کا ذکر نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو واپس بھیج دیا اکیلا، کہا کہ تم واپس چلے جاؤ. حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے سفینے پر، جہاز پر، خرقا،
اس نے اس میں سوراخ کر دیا، پھاڑ دیا اس کو۔ خرق عادت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو نیچر کو توڑ کر کوئی واقعہ جو ہے، نیچر کے قوانین کو توڑ کر کوئی واقعہ ہوتا ہے جب، تو اس کو خرق عادت کہتے ہیں۔ خرق، پھاڑنا کسی چیز کو۔ خرقہ، انہوں نے اس کو شک کر دیا، پھاڑ دیا، وہ کوئی پھٹا اس کا توڑ دیا جہاز کا۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها، موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، وعدہ کیا تھا نہیں بولوں گا، بول پڑے، کہا کہ تو نے یہ اس لیے پھاڑا ہے کہ اس کے سواریاں جو ہیں وہ ساری ڈوب جائیں۔ لقد جئت شیئا امرا، یعنی یہ جو کام آپ نے کیا ہے یہ کوئی اچھا تو نہیں۔ اعتراض ہو گیا، آپ نے کہا تھا تو صبر نہیں کر سکے گا، لن تصبر، اور وہ بات پوری ہو پہلے ہی معاملے میں۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتا۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، نے کہا کہ مجھے آپ مت پکڑے میری اس غلطی پہ، بھول گیا ہوں، میری بھول چوک پہ آپ نہ گرفت کریں۔ ولا ترهقنی من امری عسرا، اور اس معاملے میں مجھے تنگی نہ کرے، سختی نہ کرے۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے۔ حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے اور اس نے اس لڑکے کو قتل کر دیا، یعنی وہ جو فرشتہ تھا اس نے مار دیا بچہ۔ اگر وہ بندہ ہوتا، نظر آ رہا ہوتا، اور جہاز کا پبوٹ کوئی ٹائٹینک تو تھا نہیں نا، عام کشتی تھی، اس سے سرے سے سرے بندے لے کے جانے والی، سواریاں بھری ہوئی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا تو باقی سواریوں نے کیوں نہیں دیکھا کہ پھٹا ٹوٹا ہے تو اس کو کوئی توڑنے والا بھی ہے؟ ان کے لیے تو ایسے ہی جیسے پھٹا ٹوٹ گیا، یا کم از کم جو اس کا کپتان تھا اس کو تو شور مچانا، بھائی چنگے شریف آدمی ہو، وہ تو کہتے ہیں ان سے کرایہ بھی نہیں لیا اس نے کہ یہ بڑے سالے بندے ہیں، شکل سے لگ رہے ہیں، تو اس نے کرایہ بھی نہیں ان سے لیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے اس کا پھٹا توڑ دیا۔ نہ سواریوں نے اس پہ کوئی اعتراض کیا، نہ کپتان نے کوئی اعتراض کیا، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ پھٹا ٹوٹ گیا، بس ٹھا ہوئی اور پھٹا ٹوٹ گیا۔ توڑنے والا تو موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا نا، انہیں تو نظر نہیں آیا، ورنہ سب سے پہلا کام وہ ہے جو وہ اس کو اٹھا کے نیچے پھینکتے ہو، یہ کام خفیہ ہو رہا ہے، صرف موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہا ہے، جبکہ دوسروں کے لیے وہ اسی طرح جس طرح نیچرل کام ہوتے ہیں کہ بندوں کو کچھ نظر نہیں آتا اور چھت گر پڑتی ہے، دیوار گر پڑتی ہے، گاڑی کا ٹائر پھٹ جاتا ہے، لیکن پھاڑنے والا کسی کو نظر نہیں آتا۔ اسی طرح ان کو تو پھٹا ہی ٹوٹتا نظر آیا، توڑنے والا تو موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا چنگا کام کیا تم، ڈبونے لگے تھے تم اس سواریوں کو۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اسی طرح آگے بچہ آ گیا، بچہ مارا ہے بھائی صاحب، بستی ہے، بچہ اکیلا کیا کر رہا ہے؟ بچوں کے ساتھ ہی کھیل رہا ہوگا نا، اکیلا بچہ کیا کرتا ہے؟ کوئی پارک تو تھا نہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، ایک بچہ گرا ہے، مر گیا ہے، مارنے والا تو موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہا ہے نا، ورنہ وہ لوگ جو بچے تھے دوسرے وہ دوڑتے جاتے اور جا کے بتاتے کہ جی وہ ایک انکل ہیں، انہوں نے بچہ جو ہے وہ مار دیا فلاں کو، عابد کو، ناصر کو گلا دبا کے مار دیا، اس نے گردن توڑ دی اس کو۔ یا جب وہ بچہ بعد میں ملتا ہے گھر والوں کو تو وہ پیچھے دوڑاتے، گھوڑے دوڑاتے، ڈھونڈتے بھائی کون مار گیا، پاؤں کے نقش موسیٰ علیہ السلام کے تو کم از کم لگ ہی رہے تھے نا، بچے کے پاس آتے ہوئے قدموں کے نشان تو لگ ہی رہے تھے، تو وہ پکڑ لیتے نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر بولے، قال اقتلت نفسا زکیۃ، آپ نے پاک جان کو قتل کر دیا ہے، بغیر نفس، اس نے کوئی بندہ تھوڑی مارا ہوا تھا۔ لقد جئت شیئا نکرا، پہلے امرا کہا تھا، اب ذرا سخت لفظ استعمال کیا آپ نے، تو یہ منکر کام کیا، اوپر ہی کام کیا آپ نے یہ تو۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، بڑا شوق تھا آپ کو چڑھا ہوا سیکھنے کا، آپ نہیں صبر کر سکتے۔
اب موسیٰ علیہ السلام بھی تھک چکے تھے، بھئی یہ تو کوئی اوپری کام ہو رہے ہیں شریعت کے خلاف. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحب. اچھا جی، قد بلغت من لدنی عذرا. دیکھیں اب اگر میں نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا نا تو آپ بالکل مجھے ساتھ مت رکھیے. آپ نے عذر پورا کر، اتمام حجت کر دی ہے آپ نے، آپ کا عذر پورا ہو گیا. واقعی آپ نے جو کہا تھا وہی ہو رہا ہے، میں صبر نہیں کر پا رہا، آخری بار پر اب بھی میں بولا تو ہم جدا ہو جائیں گے. فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی میں پہنچے تو انہوں نے بستی والوں سے استطعما، طعام مانگا، کھانا مانگا. فابوا ان یضیفوہما، تو انہوں نے انکار کر دیا. ابا کی جمع ابا، شیطان کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. ابا، انہوں نے انکار کر دیا. ان یضیفوہما، کہ ان کی ضیافت کریں. فوجدا فیہا جدارا، تو وہاں ان دونوں نے دیکھی ایک دیوار. یرید ان ینقض، وہ گرا چاہتی تھی، ٹیڑھی ہوئی ہوگی. فاقامہ، تو اس فرشتے نے اس کو سیدھا کر دیا، قائم کر دی، سیدھا کر دیا اور اس کی ٹائمنگ فکس کر دی. یعنی اس کا ہاتھ لگانے کا ہی مطلب یہ تھا کہ ایک تو آپ یہ گرے گی نہیں، دوسرا یہ کہ جب گرے گی وہ بھی طے ہو گیا. اب ظاہر ہے انہوں نے وہاں کوئی مستری تو نہیں نا کیے، کوئی مزدور نہیں لیے، کوئی سیمٹ، کوئی گارا تو نہیں بنوایا نا انہوں نے، کہ گھر والے جو ہے وہ کھانے کے لیے بھی نہیں ان کو اندر آنے دیتے. اور آپ نے وہاں ایک دیوار کی چڑھوائی شروع کر دی کہ بھئی اس کو میں پلستر کر جاؤں. بندے گاؤں والوں سے کہا کہ 2 بندے 4 دو مجھے، جیسے ذوالقرنین نے اس قوم کو کہا کہ تم لوگ جو ہے اللہ کا دیا ہوا، میرے پاس مال بہت ہے، صرف تم جو ہے وہ لیبر مین پاور سے میری مدد کرو اور ہم دیوار بناتے ہیں. تو یہ بھی مین پاور مانگ لیتے، ان سے کہتے کھانا تو نہیں کھلایا بھائی صاحب، تم مہربانی کرو، کوئی 2-4 بندے آ جاؤ، گارا بناؤ اور میں نے یہ دیوار جو ہے وہ سیدھی کرنی ہے. ایسا نہیں، معجزانہ دیوار کھڑی کی ہے. اور وہ انہیں کو نظر آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو، کہ دیوار کھڑی کی گئی ہے، باقی کسی کی ادھر توجہ ہی نہیں گئی. انہوں نے دیوار کو صبر کروا دیا، کھڑا کر دیا، قام ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت بھی لے سکتے تھے. یعنی جب ان لوگوں نے اتنا بھی ان میں انسانیت نہیں ہے کہ یہ اکرام کریں ہمارا، ظاہر ہے ہم اتنے دور سے آئے ہیں، کوئی ہوٹل تو زمانے میں ہوتے نہیں تھے کہ کہیں کھانا کھایا ہوگا، اور کوئی کولر وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے کہ اس میں انہوں نے رکھ لیا ہوگا کھانا. تو اس کی تو ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بس جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ جو ابن سبیل ہے اس پر زکوٰۃ بھی لگتی ہے، اس لیے کہ وہ کھانا وغیرہ تو ساتھ لے کے نہیں چلتا، بینک بھی نہیں، چیک نہیں، کریڈٹ کارڈ نہیں، تو اس وقت اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اگرچہ وہ گھوڑے پر بھی ہو تو یہ اس پہ لگتی ہے، زکوٰۃ صدقات لگتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا اس پر اجرت لے لیتے ہیں. اب اس بندے نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک، یہ ڈیپارچر پوائنٹ اب میرا اور آپ کا جناب، اب آپ اپنے رستے پہ اور میں اپنے رستے پہ. جتنا مجھے کہا گیا تھا میں نے آپ کو سکھا دیا، دکھا دیے رخ دونوں. یعنی میں کوئی ان بستی والوں کے کام کے لیے تو نہیں آیا تھا نا کہ میں ان سے جو ہے وہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے انتقاماً وہ کام نہ کرتا جو اللہ نے میرے ذمہ لگایا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں آپ کو سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو ان کاموں کی تعویل بتاتا ہوں کہ جن پہ آپ صبر نہیں کر سکے. آپ نے انہیں خلاف شریعت سمجھا اور آپ نے مجھے ٹوکا اور روکا. اما سفینہ، جہاں تک تعلق ہے جہاز کا، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، تو وہ مساکین کا تھا جو سمندر میں کام کرتے تھے. مسکین وہ ہوتا ہے کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ جو ہوتا ہے، وہ بیچارے اسی کشتی پہ ڈیپینڈ کرتے تھے، وہی ان کے رزق کا وسیلہ تھی.
تو وہ مساکین تھے، حالانکہ جہاز تھا ان کا۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس لیے انما الصدقات للفقراء والمساکین، پہلے فقیر اور اس کے بعد مسکین، جس کی جو ہے وہ کمائی تو ہے، انکم تو ہے، لیکن وہ پوری نہیں ہوتی، ان کے اخراجات زیادہ ہیں۔ اب بندہ یہ کہ نہیں جی تو جاب لگا ہوا جی، یہ بندہ ہمارے یہاں زکوٰۃ کا بھی تو انہوں نے یہ کر دیا نا کہ اپنے ان کے اکاؤنٹ سے اربوں نکل رہے ہیں ملا کے، اور دوسروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی عام استعمال کی چیزوں کے ساتھ 50 روپے اگر ہوں ان کے پاس یا 50 درہم تو ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ بتائیے آپ، مرغی نہیں آتی 50 کی۔ تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ جا کے کپڑے ان کے اتاریں، آپ کہیں جی تلاشی دیں جی، دیکھنا ہے جی آپ کی پیٹی میں بستر کتنے ہیں اور کمبل کتنے ہیں اور سونا کتنا ہے، پہلے یہ سونا بیچو، پہلے یہ فریج بیچو، اس کے بعد زکوٰۃ تم پر لگتی ہے، اور یار تم نے 200 اس کو دینا ہے، 300 دینا ہے، اس کے لیے تم اس کا فریج بکوا رہے ہو، وہ ہاؤس ہولڈ ہے، ضرورت ہے اس کی جینین، تو آپ کے 300-400 کے لیے وہ سارا بکوا کے آپ اسے کہیں گے یہ لو 500 میری زکوٰۃ میں لگ جائے گی، آپ لے جاؤ آپ گھر اس کو۔ تو دوسرے کے کپڑے اتارنے کی بجائے اگر کوئی کمائی بھی ہے کسی کی، جہاز ہے ان کا، اور اللہ ان کو مساکین کہہ رہا ہے اور ان کی مدد کے لیے فرشتہ بھیجا ہے، خدا خوف تھے اسی لیے تو ان کو بغیر کرائے کے بٹھا لیا نا انہوں نے۔ اس کا مطلب ہے بندہ نیک فطرت تھا تو اس نے کہا جی اللہ والے ان سے کیا کرایہ لینا ہے۔ اما سفینہ، تو پہلا اعتراض تو انہوں نے سفینے پر کیا تھا نا کہ غرق کرنے کے لیے پھٹا توڑا۔ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها، تو میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس کو عیبدار کر دوں میں۔ اب اس کو یہی کہا گیا تھا کہ سفینہ جو ہے اس کو کسی طرح سے ایسے کرنا ہے کہ وہ ان کی جو بادشاہ ہے اس کی گرفت سے بچ جائے۔ وہ کس طرح اس نے کرنا تھا، وہ موقع پہ پہنچ کے تو اس نے فیصلہ کیا کہ اس کا پھٹا توڑا جائے، یہ جہاز جو ہے وہ عیبدار لگے اور بادشاہ کی نظر سے ہٹ جائے۔ چھوٹی معمولی کوئی خرابی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے پھر بڑا پھٹا توڑا، اس نے خرق کر دیا اس کو۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اور ان کے پیچھے یعنی کنارے پہ بادشاہ کھڑا تھا اور وہ ہر جہاز کو غصب کر رہا تھا، جو بھی جہاز قابل استعمال نظر آ رہا تھا وہ اس کو غصب کر رہا تھا، لہذا ہم نے ان کی کشتی بچانے کے لیے پھٹا توڑ کے کشتی بچا دی اس کی۔ یہ ہوگی بات۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، جہاں تک غلام کا تعلق ہے وہ لڑکے کا، تو اس کے ماں باپ جو تھے وہ مومن تھے۔ فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، ہمیں خدشہ ہوا۔ تو جب خدشے کی بات ہوتی ہے نا تو یہ بادشاہانہ رویہ، جیسے اللہ پاک عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، ہو سکتا ہے تمہارا رب تمہارے گناہ ہٹا، یہ اللہ پاک کا انداز کلام ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہارا عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو مقام محمود، یہ بادشاہانہ کلام ہے، یہ ہو سکتا اصل میں یقیناً ہوگا ہوتا ہے۔ تو فخشینا کا جب مطلب ہے اس میں اللہ کا علم ہے شامل ہے، اس میں وہ اپنی اس پہ نہیں کر رہا کہ مجھے خدشہ محسوس ہوا۔ فخشینا جو پورا سسٹم ہے اس میں ہم تو یرہقہما طغیانا وکفرا، یہ اپنی سرکشی اور اپنے کفر سے یا ناشکری سے والدین کو تھکا مارے گا۔ ٹھیک، اب مسئلہ یہ ہے کہ جی اگر یہ بات تھی تو کیا پہلے کوئی مس ہینڈلنگ ہو گئی ہے کہ نیک والدین کو اللہ پاک نے غلط بچہ بھیج دیا اور بعد میں فرشتہ دوڑایا کہ جا کے وہ ڈیمیج مال ہے وہ لے کے آ واپس؟ ایسا نہیں ہے، لیکن بات تو یہی ہے نا کہ بھئی ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ ایسا کرے گا، تو کیا اللہ کے علم میں کوئی مسئلہ تھا کہ بچہ دینے کے بعد خدشہ ہوا کہ وہ ایسا کرے گا؟ نہیں، اصل میں وہ مومنین تھے، لیکن جو مقام صبر سے حاصل ہوتا ہے نا
وہ عبادت سے حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے وہ بچہ ان کو دیا، اس پہ انہوں نے صبر کیا۔ جیسے ہوتا ہے نا، آپ کی گیم ہوتی ہے اور آپ جاتے ہیں اور آپ کا فیول کم ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس کو آپ نے ہٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ کو فیول مل جاتا ہے اس میں۔ یہ دنیا اسی طرح ہے، کوئی مصیبت آتی ہے اس کے پیچھے آپ کے لیے خیر ہی ہوتا ہے، وہ فیول ہوتا ہے، اس پہ جب آپ صبر کرتے ہیں آپ کا درجہ بلند ہوتا ہے تو آپ کو اگلی چیزیں، اگلی نعمتیں پھر ملتی ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں۔ جیسے اگر آپ ایک گریڈ میں نا، تو آپ 18 سے 19 میں جاتے ہیں یا 19 سے 20 میں جاتے ہیں اور آپ کو ملنا ہے، تو آپ کا گریڈ جو ہی بدلی ہوتا ہے تو باقی اگلا سسٹم خود بخود کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کی تنخواہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے، آپ کو مکان بھی بڑے والا مل جاتا ہے، آپ کو گاڑی بھی بڑی مل جاتی ہے، پیٹرول کی بھی جو ہے آپ کا جو کوٹا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی باقی سہولتیں پھر اس گریڈ کے ساتھ بڑھتے۔ جو ہی انہوں نے صبر کیا، یعنی یہ بچہ دیا، پھر بچہ واپس لیا، ان کے صبر کا امتحان ہوا، انہوں نے صبر کیا، پھر اللہ پاک نے اس کے بدلے میں ان کو وہ بیٹا عطا کیا کہ جس کے بارے میں پھر تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس بچے سے جو نسل چلی اس میں پھر کئی نبی اور جو ہے وہ باقی اولیاء پیدا ہوئے۔ فَخَشِينَا يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَادْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ تو ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ پاک ان کو اس کے بدلے میں دے، تبدیل کر کے دے، یعنی وہ لے، وہ صبر سے ان کا درجہ بلند ہو اور پھر وہ والا بیٹا اس درجے پہ الاٹ ہو۔ خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، جو سے بہتر، مزکی، صاف ستھرا بچہ ہو، اور والدین کے لیے بہترین رحم دلی کا سلوک کرنے والا، صلہ رحمی والا بچہ اللہ پاک ان کو دے۔ یہ بچوں کے سلسلے میں اللہ پاک نے 6 ہمارے، میں پہلی بار کر 6 بچے ہم نے صبر کیا، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی گلہ پیدا نہیں ہوا۔ 6 کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، قاسم، ڈاکٹر قاسم۔ اس کے بعد 4 ہوئے، پھر صبر کیا، اللہ پاک نے پھر ابراہیم دیا۔ پھر 3 ہوئے، پھر اللہ پاک نے بیٹی دی، وہ میڈیکل کے آخری سال میں۔ تو میں نے اپنے سامنے یہی رکھا ہوا تھا کہ یہ صبر کرنا ہے، گلہ نہیں کرنا۔ گلہ کرنا تو دور کی بات ہے، دل میں بھی کوئی منفی جذبات نہ ہوں کہ جی دل میں بندہ سوچ رہے، باہر منہ سے نہ کہے اللہ سے ڈرتے ہوئے پکڑا نہ جاؤں کہ کافر نہ ہو جاؤں، لیکن دل میں بھی اگر کوئی حرج آ گئی ہے، کوئی تنگی آ گئی ہے، تو یہ ایمان کے منافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ نہیں، آپ کے پروردگار کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک کہ جب تک یہ آپ سے فیصلہ نہ کروائیں، آپ کی عدالت میں نہ آئیں، اور پھر جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کی جان کے اندر بھی اس کے بارے میں کوئی گلہ، کوئی شک، کوئی شبہ کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، نہیں، سلم تسلیما، ہینڈ اپ کر دیں، سرنڈر کر دیں کہ ہمارے نبی نے جو کیا انصاف کیا، عدل کیا، کوئی گلہ نبی کے بارے میں۔ یہ ایمان بالرسالت ہے۔ اگر گلہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے حضور نے، بے شک منہ سے نہ کہے، ایمان تو دل میں ہوتا ہے نا، اور اللہ دل کو دیکھ رہا ہے، ایمان بالرسالت گیا۔ اور اللہ کے بارے میں کوئی گلہ، منہ سے نہ کہے، لیکن گلہ کے دیکھیں جی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، جو بھی ہے وہ صدقہ خیرات بھی کرتے رہتے ہیں، کبھی حلال کی کھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حرام نہ کھائیں، اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ ہو گیا یار، وہ پرلا جو ہے اس نے دیکھیں وہ رشوت سے کیا کر، نہ وہ بیمار ہوتا ہے، نہ اس کے بچوں کو کچھ ہوتا ہے، نہ اس کے فصل کو کچھ ہوتا ہے، یہ ہمارے ساتھ اللہ پاک کیا کرتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا، یہی اصل میں امتحان ہوتی ہیں، یہی امتحان ہوتی ہیں۔ بنی اسرائیل کا امتحان کیا تھا؟ پابندی لگائی، ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جس دن ان کا سبت ہوتا تھا اس دن مچھلیاں ایسے دوڑتی ہوئی آتی تھی جیسے جہاز کا مستول ہوتا ہے نا، اس کو شرع کہتے ہیں، وہ اس طرح دوڑتی ہوئی آتی تھی، ان کے سامنے سے جاتی تھی، پکڑ کے دکھاؤ۔ جیسے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب احرام باندھ لیے تو شکار جو ہمارے ساتھ آ کے خارج کرتے تھے ایسے ایسے کر کے کہ پکڑ کے دکھاؤ ہمیں۔ تو وہ آزمائے گئے
شکار سے، بنی اسرائیل آزمائے گئے مچھلی سے. اسی طرح ہوتا ہے جب نیک بندہ نیکی کرتا ہے نا تو اللہ دنیا میں ہی اس کو چیک کروا کے دکھا دیتا اس کی نیکی کہ یہ جو تو کر رہا ہے نا یہ تو ہمارے اوپر احسان چڑھا رہا ہے. اگر احسان نہیں چڑھا رہا تو دیکھو ابھی مصیبت آ رہی ہے، تم گلہ مت کرنا. مصیبت ہے بندہ کو لگ پہ اپنی نمازیں اپنی گننی شروع ہو گیا. وہ یار کیا بتائیں، بس اللہ صبر ہی کر رہے ہیں نا، ہم اور کون سا بٹے مار رہے ہیں اللہ پاک کو، صبر ہی کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ انداز کیا ہے، یہ گلہ نہیں ہے. تو ہر مصیبت کے پیچھے اصلاً لیکن ان کا بچہ مر گیا ہے، صبر کریں گے اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے گا. اس لیے جو چیز مصیبت سے حاصل ہوئی، انبیاء کو اللہ نے مصیبت میں مبتلا کیا درجات کی بلندی کے لیے. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، تو وہ تھی 2 یتیم بھائیوں کی تھی، فی المدینہ، شہر میں. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ صالح تھا. کسی کو بتا کے نہیں گیا. رشتہ دار، اب رشتہ داروں کی نیچر آپ دیکھ لینا کہ انہوں نے مسافروں کی جو ہے وہ نہیں کی، ضیافت نہیں کی، کھانے کا کوئی انتظام، مانگا بھی کھانا نہیں دیا. تو ان کو اگر پتہ چلتا کہ ان یتیم بچوں کی چھوٹوں کی جو ہے وہ کوئی خزانہ ہے اور دیوار کے نیچے ہے تو وہ کیا کرتے، یا دیوار خود گر جاتی اور نیچے سے نکل، تو ان بچوں کو کسی نے دینا تھا. تو فرمایا کہ ان کا باپ صالح تھا، اللہ توکل خزانہ اس کے نیچے، دیوار کے نیچے رکھ، جو وہ کر سکتا تھا. بینک تو تھے نہیں کہ بچوں کے نام لگاتا. اس نے ایک سبب جو ہے، ایک وسیلہ اس نے اختیار کیا اور اس کے نیچے خزانہ دفن کر کے اس کے اوپر دیوار بنا دی تاکہ کوئی اور چیز نہ بنائے، تاکہ کھدائی میں نکلنا ہے. اب وہ مر گیا بیچارہ. تو اللہ پاک نے فرشتہ بھیجا کہ جا کے اس دیوار کو ذرا پکا کر کے آؤ. پہلے انسان کی بنائی ہوئی تھی نا، اب فرشتے نے کھڑی کر دی. اب یہ اسی وقت گرے گی جس وقت بچے کڑیل جوان بن جائیں گے اور اپنا حق جو ہے وہ لینے کے قابل ہوں گے، کوئی اس پر قبضہ نہیں کر سکے گا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو تیرے رب نے ارادہ کیا. تو اس بندے کو ارادہ کیسے پتا چلا؟ جو جوڈو کراٹے جمناسٹک کوئی ہوتا تو بندہ کہتا اس کا ذاتی علم ہے، اللہ نے بھیجا ہے نا. اب رب نے ارادہ کیا تو کس کو بھیجا؟ فرشتے کو بھیجا. اگر وہ نبی ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ نبی ہے. یہ سارے ایک ہی باپ دادا کی اولاد تھے نا، یہ بنی اسرائیل والے، جانتے تھے کون کون نبی ہے اس وقت. کون ہے نبی؟ نہیں تھا، فرشتہ تھا جس کو رب نے بھیجا. فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو آپ کے رب نے ارادہ کیا، ان یبلغا اشدہما، کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنا خزانہ نکالیں، تب تک یہ دیوار کھڑی رہے. تو رب نے ارادہ کیا تو اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے فرشتہ بھیجا. یہ ہوتے ہیں قضاء و قدر کے کارکن، جو پھر اللہ کے ارادے کو عملی جامہ پہناتے ہیں. رحمتً من ربک، یہ سب تیرے رب کی رحمت تھی. وہ پھٹا ٹوٹنا بھی، جہاز کا عیبدار ہونا بھی تیرے رب کی رحمت تھی، اس بچے کا مرنا بھی تیرے رب کی رحمت تھی، اس دیوار کا کھڑا کرنا بھی تیرے رب کی رحمت تھی. وما فعلته عن امری، میں نے ان میں سے کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا. امری کے مقابلے میں کیا؟ امر اللہ، اللہ کے حکم سے میں نے کی. اس کے بعد بھی کسی کو شک ہے کہ وہ فرشتہ نہیں تھا. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے تعویل، یہ ہے حقیقت ان واقعات کی جن پہ آپ صبر نہیں کر سکتے تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.